इन्फिडेल गालिब मेरा चैनल है जिस पर मैं सिर्फ अपने मोनोलॉग्स डाल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जितने भी नए मोनोलॉग्स इस चैनल पे आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ साथ आप मुझे और मेरे काम को पेट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। इमरान खान साहब अक्सर ऐसी बातें करते हैं जिनको देखने के बाद इंसान दंग रह जाता है कि ये किस बात से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, और ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे कोई शख्स अपने होशो हवास में नहीं है। पहले इन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जिसके बाद इनकी सर्जनिश हुई चाइना की तरफ से। इन्होंने कहा, जब उनसे यूगर मुसलमानों के हकूक़ के बारे में सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि हम चाइना से बिहाइंड क्लोज डोर्स इस बारे में बात कर चुके हैं। और जब इन्होंने ये बात की उसके बाद चाइनीज़ जर्नलिस्ट भेजे गए चाइनीज़ स्टेट रन मीडिया की तरफ से, जिन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू लिया और इमरान खान को कैटेगोरिकली कहना पड़ा कि वो यूगर मुसलमानों को टेररिस्ट समझते हैं और वो ये नहीं समझते कि चाइना उनके साथ कुछ भी गलत कर रहा है। इमरान खान को ठीक ठाक चाइना के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा, जिसको आप कहते हैं कि एक डिक्टेटेड किस्म के अल्फाज, जो कि चाइना की तरफ से डिक्टेटेड किस्म के अल्फाज हैं, वो अदा करने पड़े और इमरान खान का खासी मुश्किल में हमें नज़र आए। मगर इमरान खान साहब जो हैं उस बात के बाद से अब कुछ ज़्यादा ही बातें अजीब करने लगे। तो अभी इन्होंने एक जगह ये खिताब कर रहे थे और उस खिताब में क्या बातें आए ज़रा उनको देखने की कोशिश करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, उनकी शरिया पे चलो। क्यों कहता है? हमारी बेहतरी के लिए कहता है। यह हमें गलत फहमी है कि हम अल्लाह को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। तो वो इसलिए हमें कहता है कि अगर आप उनके कैरेक्टर को फॉलो करेंगे तो कि इंसान का कैरेक्टर ऊपर चला जाएगा और वो एक अजीम इंसान बन जाएगा। और अगर आप उनकी जो उन्होंने रियासत बनाई थी उसके असूलों पे चलेंगे, आपकी रियासत उठ जाएगी। मेरा ये ईमान है कि जो मदीना की रियासत में तो हुआ था, पहले उन्होंने फलाई रियासत बनाई थी, फिर खुशहाली आई थी। ये बिल्कुल गलत हमें ख्याल है कि जो पहले पैसा आया था और फिर। वैसे मदीना की रियासत क्या एक फलाई रियासत थी? सोचने की बात है कि जिहादी निकलते थे, वो हमले करते थे, हमले करने के बाद वो माल गनीमत लूट के वापस लाते थे। तो चलें, अपनी तो फलाह हुई, तो दूसरों की क्या हुई? दूसरों की तो बर्बादी हुई। तो ये कैसी फलाही रियासत है? क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि जी पहले लोगों की फलाह, कह रहे हैं पहले लोगों की फलाह हुई और बाद में सब कुछ हुआ। तो भाई बात यह है कि पहले लूट मार हुई जिससे लोगों को, दूसरों को बर्बाद किया गया और उस लूट मार के ज़रिए अपनी फलाह की गई। जब लुटेरों का एक झुंड कहीं बैठा होता है तो फिर क्या उसके ऊपर फलाही रियासत की बात होती है? तो इमरान खान साहब पता नहीं कहाँ से सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। बड़ी हैरानगी होती है इनकी बातें सुन के। मगर अभी ये आगे क्वेश्चन है, अभी आगे आप ये देखिए कि ये फलाई रियासत कहते हैं तो कहते किसको? मुमलिकत मदीना, सल्तनत मदीना का मॉडल दुनिया में सबसे अच्छा किसने फॉलो किया, वो ज़रा सुनेंगे तो मुझे तो बड़ी हंसी आई, आपको भी ज़रूर आई। फिर उन्होंने सारा निचले तबके को, जो पहली दुनिया की तारीख की एक वेलफेयर स्टेट बनी थी, वो वेलफेयर स्टेट पहले बनी थी, फिर खुशहाली आई थी। क्योंकि अल्लाह की बरकत आती है, जो हम अल्लाह में मानते हैं उसकी बरकत आती है। उसकी जब वो खुश होता है कि आप उसकी इंसानियत के लिए कुछ करते हैं तो ऊपर से फिर वो आपकी मदद करता है। क्योंकि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि देखते देखते दो सुपर पावर्स के बीच में एक कौम जिसकी हैसियत ही कुछ नहीं थी और डिवाइडेड थी ट्राइब्स के अंदर, वो एकदम उठ गई और दोनों सुपर पावर्स उसके सामने कोलैप्स कर गया और वो दुनिया की टॉप सिविलाइजेशन बन गया। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। लोग बेचारे सख्त बोर हो रहे हैं खान साहब की इस तरह की तकरीर देख के। ये मुझे लगता है कि जैसे कोई टीचर 5वीं क्लास के बच्चों को इस्लामियत पढ़ा रहा है। इस कौम में इंसानियत होती है, अल्लाह की बरकत आती है उसके ऊपर, और साथ साथ उसके इंसाफ। ये दोनों अल्लाह के हुक्म है, इंसाफ और इंसानियत। ये बेसिस है एक सिविलाइजेशन का। अब आप दो कौमें देख लें, एक ही जितनी आबादी दोनों की,
ایک طرف ہندوستان، دوسری طرف چائنا. 35 سال پہلے دیکھ لیں، 40 سال پہلے تقریباً ایک ہی ساتھ تھے دونوں. آپ ان کے سوشل انڈیکیٹرز دیکھ لیں، تقریباً ساتھ ساتھ تھے وہ. آج چائنا آسمان پہ پہنچ گیا ہے اور ہندوستان میں وہی ایک جزیرہ ہے بہت امیر لوگوں کا اور نیچے غربت ہے. چائنا نے وہ جو ہم چاہتے ہیں، چائنا نے وہ اصل میں مدینہ. لوگوں کے ریاکشن دیکھ کے مجھے ہنسی آ رہی ہے. ذرا یہ دیکھتے ہیں، یہ جو شخص بیٹھے ہیں یہ والے، ان کا آپ ریاکشن دیکھیں. وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا چولے مار رہا ہے. چائنا نے وہ جو ہم چاہتے ہیں، چائنا نے وہ اصل میں مدینہ کا ماڈل فالو کیا. انہوں نے نیچے سے طبقے کو اوپر اٹھایا. اور ہم چائنا جب گیا تو انہوں نے باقاعدہ بتایا کیا سٹیپس لیے گئے کہ انہوں نے اپنے نچلی طبقے کو کس طرح اوپر اٹھایا، کیسے پاورٹی ایلیویشن میں کیا، اور پھر کیسے انہوں نے ان لوگوں کو باقاعدہ پروگرامز بنا کے 10 سال 15 سال 20 سال کے پروگرامز بنا کے انہوں نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا. اور وہ چیز کی جو دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کی. یعنی جن نمبرز میں انہوں نے لوگوں سے غربت سے نکالا. اور پھر ابھی شی جن پنگ نے اناؤنس کیا کہ ہم نے ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دی. تو آپ وہی دیکھ لیں کہ ہندوستان آج کدھر ہے اور وہ چائنا کدھر پہنچ گیا. سو ہمارا جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہم نے اس قوم میں جو ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے تھے، جب ہم نے بہت بڑا، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کہا کہ یہ مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، یہ جو فیصلہ تھا اس کے اوپر کبھی عمل ہی نہیں ہوا. اور ایک ایلیٹ، یعنی اسلامی فلاحی ریاست کا جو دنیا میں بہترین ماڈل ہے، نمونہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے جی چائنا. یعنی کمیونسٹ چائنا جو ہے وہ کمیونزم کا ایگزامپل نہیں ہے، وہ آلٹرنیٹو ٹو کیپٹلسٹ اکانومی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی کیپٹلسٹ اکانومی ہی ہے، بلکہ وہ اسلامی ریاست مدینہ کا نمونہ یا ماڈل ہے. اور انڈیا ان سے اس لیے پیچھے ہے کہ انڈیا ریاست مدینہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتا اور چائنا والے کرتے ہیں. تو یار یہ مطلب کہ سب سے بڑا کافر چائنا جو ہے وہ ریاست مدینہ اس کی ہے، اس سے تھوڑا کم جو کافر ہیں انڈیا وہ اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ریاست مدینہ کو فالو نہیں کیا. اور تم جو ریاست مدینہ کا ڈھول بجا رہے ہو 1400 سال سے، تم نے کیا بنایا؟ تم نے کیوں تو غربت سے لوگوں کو نہیں نکالا، تم نے تو پاپولیشن نہیں کنٹرول کی. بھائی چائنا کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس وجہ سے آج وہ دنیا میں آگے نکل پایا ہے، جس وجہ سے وہ غربت کو ختم کر پایا ہے، وہ ہے پاپولیشن پلاننگ. چائنا میں آج 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے. چائنا میں کسی حقیقت جو کو یہ فکر نہیں پڑا کہ جی اگر آدمی ایک سے زیادہ شادی نہیں کریں گے اور عورتیں جو ہیں وہ آدمیوں کے ماتحت نہیں رہیں گی تو جی کیا ہوگا کہ جی ہم تو جی ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے. انہوں نے تو 1 چائلڈ پالیسی کہاں آج سے 40 سال پہلے انٹروڈیوس کرائی تھی اور آج وہ اس کا پھل کھا رہے ہیں. حالانکہ اس کے ساتھ کچھ نیگیٹیوز بھی آئے ہیں جو کہ ظاہری بات ہے، ایکسپیکٹڈ تھے کہ اس طرح کی اگریسو پاپولیشن کنٹرول جو ہے اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، اور وہ ہو گئے ہیں. ان کی پاپولیشن ڈکلائن میں ہے، ایجنگ پاپولیشن زیادہ ہے، ینگ بچے کم ہیں، لوگ 2 بچے پیدا نہیں کرنے چاہتے، حالانکہ انہوں نے 1 بچے سے پابندی اٹھا بھی دی ہے. پھر بھی تو جو کیا آپ عمران خان صاحب یہ کام کر سکتے ہیں؟ ذرا چائنا کو فالو کریں، ذرا پہلا کام تو کر کے دکھائیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے اسلامی ریاست کے ٹھیکیدار مولوی کس طرح بک بک کرتے ہیں. اسلامی ریاست کے ٹھیکیدار مولویوں کو تو ابھی آپ نے کل پرسوں جو ہے اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بنے گی جس کے اندر آپ نے کہا کہ جی ہم تو وہ قانون بنا ہی نہیں سکتے جو کہ 18 سال سے کم عمر لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکے. عمران خان کی سمجھ نہیں آتی، عمران خان کیا پی کے اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں. چائنا ریاست مدینہ کا ماڈل ہے جہاں پہ یوگر مسلمانوں کی ایسی کی تیسی ان سے ٹھڈے مار مار کے قتل کر کے ان کے بچوں کو، ماں باپوں کو علیحدہ کر کے ان کو زبردستی جو ہے نا وہ ان سے اسلام کا جو کینسر ہے وہ نکالا جا رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ نے اسلام پھیلایا تھا یا لوگوں کی رگوں سے اسلام نکال کے پھینک دیا تھا، اور لڑکیوں کی، مسلمان لڑکیوں کی زبردستی شادیاں کافر چائنیز سے کی جا رہی ہیں. ریاست مدینہ میں کب ایسا ہوا تھا؟ ریاست مدینہ میں تو دوسروں کی بیٹیاں لوٹ کے لائی جاتی تھی اور لونڈیاں بنائی جاتی تھی.
تو چائنا جو کہ ریاست مدینہ کا 100% اپوزٹ ہے، اسے عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کا دنیا کا بہترین ماڈل کہہ دیا ہے، اس بنیاد پہ کہ انہوں نے پچھلے 40-50 سال میں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو غربت سے نکالا ہے، اور ابھی شی جن پنگ نے کہا کہ انہوں نے ایبجیکٹ پاورٹی ختم کر دی ہے۔ بھائی یہ ریاست مدینہ کے مطابق تو نہیں کی، تو انہوں کا کمیونسٹ ماڈل تھا، انہوں کی اگریسو پاپولیشن کنٹرول تھا، چاہے جتنی مرضی ڈیولپمنٹ کرتے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے، اگر پاپولیشن پلاننگ نہ کرتے تو چائنا آج وہاں نہ ہوتا جہاں پہ ہے۔ تو خان صاحب آپ کب 1 چائلڈ پالیسی لا رہے ہیں، اور آپ کب پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں ڈال کے ان میں سے اسلام نکالنے کی کوشش کریں گے؟ خان صاحب مجھے بڑی حیرانگی ہوگی اگر آپ ریاست مدینہ کے اس کامیاب ماڈل کو فالو نہ کریں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے فالو کیا، تو آپ کو بھی ضرور کرنا چاہیے۔ چائنا ریاست مدینہ کا ماڈل یا نمونہ کیسے ہو سکتا، کیونکہ چائنا نے تو یوگر مسلمانوں کے اندر سے ڈنڈے کے زور پہ اسلام نکالا جا رہا ہے، اسلامی شدت پسندی نکالی جا رہی ہے۔ مسجدوں کے امام ہیں تو چائنا میں ان کی داڑیاں انہوں نے صاف کر کے ان کو بٹھایا ہوا ہے، اور وہ تو حتیٰ کہ یہ بھی مان چکے ہیں کہ چائنا کا جو قرآن ہے اسے مزید چائنیز ہونا چاہیے۔ قرآن بدلنے کے اوپر اگر دنیا میں کہیں ایکٹیولی کام ہو رہا ہے، وہ وسیم رضوی کو تو ایسے ہی آپ رو رہے ہیں، چائنا نے واقعی قرآن بدل دیا، اسلام ہی بدل دیا، انہیں داڑھی رکھنا جو ہے نا وہ چائنا کے اسلام میں داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چائنا کے اسلام میں چائنیز نان مسلمز کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کی شادیاں کی جا رہی۔ چائنا کے اسلام میں انہیں زبردست طریقے سے ریاست مدینہ چائنا میں زبردست طریقے سے اسلام ڈنڈے مار مار کے زبردستی انجیکشن لگا لگا کے اسپیشل سک کر کے باہر اسلام ان میں سے نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر تو یہ حالات ہیں کہ جس مسلمان کو جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی قبض نہیں بھی ہوتی، اس کو بھی نیما دے کے اس کے اندر سے اسلام اس کی انتڑیوں میں سے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب یہ باتیں کرتے ہیں کہ چائنا ریاست مدینہ کا ماڈل ہے، تو یار کیا کریں، سر پکڑیں، عمران خان کی عقل پہ ماتم کریں، چائنا نے جو عمران خان صاحب کی برین واشنگ کی ہے اس کی تعریف کریں، یوگر مسلمانوں کی حق تلفی، ان کے حقوق، انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے وہاں پہ، جو ان کے انسانی حقوق ان کو نہیں مل رہے، ہیومن رائٹس، اس کے اوپر بات کریں، یا پھر ہم کس اور بات کریں؟ تو عقل پہ ماتم کریں، برین واشنگ پہ ماتم کریں، چائنا کے ڈنڈے کو زندہ باد کہیں، یا یوگر مسلمانوں کے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے اوپر روئیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور شاید اگر میری یہ ویڈیو کسی طریقے سے عمران خان صاحب تک پہنچ جائے، خان صاحب ایسی لاج کے نہ پیش کیا کریں پلیز۔ چلیں جی، اپنا خیال رکھیں، آداب۔ انفیڈل غالب میرا چینل ہے جس پر میں صرف اپنے مونولاگز ڈال رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں، تاکہ جتنے بھی نئے مونولاگز اس چینل پہ آئیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے اور میرے کام کو پیٹریون کے تھرو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے،